بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت کی وزارت اوقاف نے غیر ملکیوں کو عمرہ کی اجازت دے دی ہے۔ کویت کی وزارت اوقاف نے غیر ملکیوں کو صحت کے ضوابط کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے زمینی سفر کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کویت وزارت اوقاف نے اعلان کیا ہے کہ اس کے داخلہ منصب نے مختلف ریاستی حکام کے ساتھ مل کر عمرہ کرنے کے لیے تارکین وطن کو سالمی بارڈر کے ذریعے زمینی سفر کرنے کی اجازت دینے کی سفارش کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت اوقاف کے صحت کے ضوابط کے مطابق زمینی دوروں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ضروری انتظامات کرے گی۔ حج اور عمرہ کے امور کے محکمے کے ڈائریکٹر ستم المزن نے عمرہ تنظیم کے دفاتر کے ساتھ ساتھ ٹریول اینڈ ٹورزم کے دفاتر کو عمرہ کے سفر کا انتظام کرنے اور ویزے جاری کرنے کے لیے ایک خط بھیجا ہے۔ انہوں نے کووڈ-19 ہیلتھ ریگولیشن کے حوالے سے وزرائے کونسل کے فیصلوں اور اس سلسلے میں وزارت داخلہ کی قرارداد نمبر 358 کا ذکر کیا، جس میں وزرائے کونسل ہیلتھ اتھارٹیز قابل احترام کے فیصلوں اور سفارشات کا کوئی تعصب نہیں کیا گیا ہے۔ سعودی عرب اور عمرہ کے دوروں کی تنظیم سے متعلق جاری کردہ سرکولر کے فیصلے درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، رہائشیوں کو عمرے کے سفر کا اہتمام کرنے کے مجاز افراد کے ذریعے زمینی راستے سفر کرنے کی اجازت دے دیں۔ ان اصولوں کی پاسداری کی کہ عمرہ مسافروں کی تعداد گنجائش کے 50% سے زیادہ نہ ہو اور سیٹوں کے درمیان فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ عمرہ زائرین کے سوار ہونے سے پہلے نشستوں کو جراثیم سے پاک کرنے اور سفر کے دوران ماسک پہننے کا عزم، جبکہ کووڈ-19 اور اس کے مختلف حالتوں کی علامات ظاہر کرنے والوں کو اجازت نہ دیا جائے۔ عمرہ زائرین کی فہرستوں کی منظوری کے طریقہ کار میں ہر حاجی کے لیے معاہدے اور ویزے کی نقول کے ساتھ بیان کی نقل بھیجنا شامل ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میونسپلٹی کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ فرمانیہ میونسپلٹی کی نگران ٹیم نے تمام سیلونز اور دکانوں کا فیلڈ ٹور کیا ہے تاکہ صحت کی ضروریات سے متعلق ان کی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ کارکنوں کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے عزم کو یقینی بنایا جا سکے۔ ماسک پہننے اور جسمانی دوری کے اقدامات کو خود نوٹ کیا کہ لوگ کورونا SOPs پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ فیلڈ ٹور ٹیم نے ایک سٹور بند کر دیا اور صحت کی ضروریات کے ساتھ خلاف ورزیاں بھی جاری کی ہیں۔ ٹیم نے صحت کے تقاضوں کی عدم تعمیل پر 4 انتباہات بھی جاری کیے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ عوام کی صحت اور حفاظت کے مفاد میں فیلڈ ٹور آنے والے دنوں میں جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ ایک عرب شخص 22 کلو شبو سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ کرمنل سیکورٹی سیکٹر نے، جس کی نمائندگی نارکوٹکس کنٹرول کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے کی ہے، نے ایک عرب باشندے کو گرفتار کیا اور اس سے 22 کلو شبو برآمد کی ہے۔ روزنامہ الرائے نے وزارت داخلہ کے شعبہ تعلقات عامہ اور سیکورٹی میڈیا کے جرنل کے حوالے سے بتایا ہے کہ اطلاع ملنے کے بعد ڈرگز کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے اس شخص کو زیر نگرانی رکھا اور پبلک پراسیکیوشن سے اجازت ملنے کے بعد اس کے گھر پر چھاپہ مار کر منشیات اور ایک الیکٹرانک اسکیل اور دیگر حساس مواد قبضے میں لے لیا۔ گرفتار شدہ شخص کو مزید کارروائی کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کویت میں کرونا وائرس کے اعداد و شمار کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کویت میں 5147 کرونا وائرس کے نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ کویت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3203 کرونا وائرس سے مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ ایک مریض کی موت ریکارڈ کی گئی ہے۔ کویت کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 266 ہے، جن میں سے ICU یونٹ میں 33 مریض زیر علاج ہیں۔ کویت میں کرونا وائرس کے مثبت کیسوں کی آنے کی شرح 16.2% تک پہنچ چکی ہے۔